جی آمین آمین. گاڈ بلیس یو بھائی وائز کھوکھر. خداوند آپ کو برکت دے. تو مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سبوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آج شام کا سلام قبول ہو، اور عید پینتی کوسٹ بھی آپ کو میری طرف سے مبارک ہو. آج دنیا بھر میں عید پینتی کوسٹ کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مسیحی خاندان منا رہے ہیں، اور یہ خوبصورت دن خداوند کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا اور ملا ہے. آج تاریخ کے لحاظ سے خدا کا روح جو ہے وہ اس کے لوگوں پر نازل ہوتا ہے. تو آج ہم خدا کے روح کے تعلق سے سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم روح القدس کے بارے میں سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم تثلیث کے بارے میں، باپ، بیٹے اور روح القدس کے بارے میں اگر سیکھنا شروع کریں تو روح القدس باپ، بیٹے اور روح القدس جو ہے وہ باپ بیٹے کا تیسرا اقنوم ہے، تیسری شخصیت ہے، تیسرا رکن ہے. تو یہ تینوں ایک مکمل خدا کی ذات کو پیش کرتے ہیں. خدا نے اپنے ظہور کے لیے مختلف طریقوں سے بنی نوع انسان پر اپنی ذات کو ظاہر کیا ہے، تاکہ بنی نوع انسان خدا کو بہتر طور پر جان سکے. اس لیے تثلیث کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تثلیث پر لوگ بات کرتے ہوئے بہت ہی ڈرتے اور کم اس پر بات کرتے ہیں. میں نے بھی سوچا، لیکن میں نے اس کے لیے خداوند سے دعا کی کہ وہ میری مدد کرے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تثلیث ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ایسا موضوع ہے جس پر ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ آج روح القدس کا دن ہے، اس لیے روح القدس کو جاننے کے لیے ہمیں باپ بیٹے کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم باپ بیٹے کو بہتر طور پر نہیں جانتے تو ہم روح القدس سے واقف نہیں ہو سکتے. اس لیے روح القدس کو جاننے کے لیے ہمیں پیدائش کی کتاب میں جانا پڑے گا، جو کہ بائبل المقدس کی پہلی کتاب ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کیسے کام کر رہے ہیں. اگر آپ پیدائش کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کا ذکر ہے، جسے ہم خدا باپ بھی کہتے ہیں. جب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں روح القدس کا ذکر ہے، جسے ہم روح القدس بھی کہتے ہیں. اور جب تیسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کے کلام کا ذکر ہے، یعنی یسوع مسیح کا ذکر ہے، بیٹے کا ذکر ہے. تو پیدائش کی پہلی جو 3 آیات ہیں وہ خدا کی ذات کو مکمل طور پر دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں. تو جب ہم پہلے باپ کی سٹڈی کو جاری رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے باپ کی جو 26 آیت ہے اس میں خداوند جو ہے وہ آدم کی تخلیق کرتا ہے. تو وہاں پر لفظ خداوند استعمال کرتا ہے کہ آؤ ہم آدم کو اپنی شکل، شبیہ اور صورت پر بنائیں. تو وہاں جو لفظ ہم استعمال ہوتا ہے وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تثلیث جو ہے یہ دیکھنے میں، سننے میں 3 شخصیت ہیں، لیکن یہ 3 ایک بھی ہیں. لیکن دنیا آج اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور بہت ساری اقوام اور بہت سارے مذاہب خدا کو واحد کہتے ہیں، لیکن وہ خدا کی کثرت پر ایمان نہیں رکھتے. لیکن ہم خدا کے واحد ہونے پر اور کثرت میں ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم خدا کی کثرت کو نہیں دیکھتے ہم خدا کے الہی منصوبے سے ناواقف ہیں. کیونکہ خدا اپنی ذات کو جو ہے وہ اپنی کثرت کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے.
اس لیے خدا کی کثرت کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم اس بات کو خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے اور روح القدس کی رہنمائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا آغاز کریں، ہم ایک دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خدا، یسوع مسیح میں میرے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتا ہوں کہ باپ تو نے اپنے فضل اور اپنے روح کے وسیلے سے ہم پر اپنی سچائی کو کھولا ہے۔ ہم انسانی عقل اور طاقت اور علم سے تیری ذات کو نہیں جان سکتے جب تک تیرا روح القدس ہماری مدد اور رہنمائی نہ کرے۔ تیرا پاک روح ہم میں سے ہو کر تیری سچائی کو بیان کرتا ہے۔ اے باپ، میں اپنے بدن کو، جان کو، زبان کو، دل کو، ذہن کو تیرے روح القدس کے سپرد کرتا ہوں، تاکہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی جان بدن کے لیے ٹھوکر، ہلاکت اور گمراہی کا باعث نہ بنے، بلکہ تیرے روح کے وسیلے سے وہ تیری الہی حکمت کو جانے، وہ تیرے الہی بھیدوں سے واقف ہوں اور تیرے کلام کے وسیلے سے اپنی پہچان میں زوراور ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے کہ پیدائش کی کتاب میں خداوند کی کثرت، باپ، بیٹے اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں کثرت سے نظر آتا ہے۔ وہاں پر پہلی 2 آیات میں خدا اور روح کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن تیسری آیت میں ہمیں یسوع مسیح کا ذکر جو ہے وہ لفظی طور پر نہیں ملتا، بلکہ وہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا نے کہا۔ تو یہ جو لفظ کہا ہے یہ خدا کا کلام ہے، خدا بولا ہے، خدا نے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، خدا نے اپنا کلمہ اپنے منہ سے نکالا ہے۔ اس کلمے کو نئے عہد نامے میں یسوع کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم پیدائش کی پہلی 3 آیات میں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلے باب کی 26 آیت میں خدا نے کہا کہ آؤ ہم آدم کو اپنی شکل، شبیہ اور صورت پر بنائیں، تو وہاں پر بھی روح القدس، بیٹا اور باپ موجود ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ کیسے ہم پر ظاہر ہوئے ہیں، یا ہم انہیں کیسے باپ، بیٹا، روح القدس کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی بہت ساری اقوام جو ہے وہ خدا کو وحد مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لیکن کلام خدا جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہم پر اس بھید کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس یہ کیسے کیسے بنی نوع انسان پر ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہو کر انہوں نے خدا کی مرضی کو اور خدا کی ذات کو ظاہر کیا۔ جب تک ہم ان باتوں کو دیکھیں گے نہیں، ہم باپ، بیٹے اور روح القدس کو بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، مٹی سے تخلیق کیا، تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ تو وہ جو دم تھا وہ زندگی تھی، اور وہ زندگی خدا کی زندگی تھی۔ اس زندگی میں موت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آدم کو خدا نے اپنے جیسی زندگی دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اسے اپنی زندگی دی تو اس کے ساتھ خدا نے اسے ایک کلام بھی دیا، اور وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام یہ تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے جسے نیک و بد کی پہچان کا درخت کہتے ہیں، اس کا پھل نہیں کھانا۔
یہ کلام خدا نے آدم کے ساتھ کیا، اور پھر خدا نے آدم سے یہ کہا کہ اگر تو میرے اس کلام کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر خدا نے کہا کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھانا ہے اسی دن تیری موت واقع ہو جانی ہے۔ اب یہاں پر موت کا مطلب خدا سے جدائی ہے، یعنی جب ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں موت ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی۔ ہمارے جسم میں زندگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بات خدا نے آدم کے ساتھ طے کر دی۔ اب کیونکہ خدا نے جب آدم کو تخلیق کیا، باغ عدن کو تخلیق کیا، تو باغ عدن پر آدم کو اختیار بخشا۔ باغ عدن کا خدا نے آدم کو بادشاہ بنا دیا کہ تو اس کا بادشاہ ہے اور تو اس کی حکمرانی تیرے پاس ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے کہ خدا جو بات کہہ دیتا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ خدا نے آدم کو بادشاہی دی، اور پھر بادشاہ جو ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ کیونکہ خدا نے آدم کو بادشاہی دے دی تو اس لیے آدم جو تھا وہ خود مختار تھا، وہ اپنی بادشاہی کو کیسے چلانا ہے، کیسے رکھنا ہے، وہ اس کے لیے اپنی مرضی پوری کر سکتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے خدا کے کلام کی نافرمانی کر کے ایک اور کلام سنا، اور وہ کلام جو تھا وہ ابلیس کا تھا۔ تو ابلیس کا کلام جو ہے وہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ خدا نے آدم سے کلام کیا کہ جس دن تو یہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ آدم نے ہوا کے ساتھ یہ کلام کیا کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اب ابلیس جو ہے وہ اسے ایک نئی زندگی کی پیشکش کر رہا ہے۔ وہ ابلیس آدم اور ہوا کو یہ بتا رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ یہ دوسرا جھوٹ بولتا ہے۔ پہلا جھوٹ کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، دوسرا جھوٹ تم خدا جیسے ہو جاؤ گے، تم خدا بن جاؤ گے۔ اب یہ کلام جو ابلیس کا تھا، اس کلام کے اندر ہوا جو تھی وہ پھنس گئی اور اس نے اس کلام کو قبول کر لیا۔ تو جب ہوا نے اس کلام کو قبول کیا تو خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ تو جب خدا کے کلام کو رد کر دیا تو پھر میں نے ذکر کیا کہ جب کلام ہمارے اندر نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اندر موت ہوتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کے اندر سے خدا کی زندگی نکل گئی اور ان کی جسمانی خاکی زندگی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے جسم کو ننگا دیکھنا شروع کیا۔ یہ ابلیس کے کلام کا اثر تھا، اور ابلیس نے یہ دھوکہ دے کر آدم سے وہ بادشاہی چھین لی جو خدا نے اسے دی تھی۔ تو جب ابلیس نے آدم سے وہ بادشاہی لے لی تو آدم ابلیس کا غلام بن گیا، اور غلامی کی وجہ خدا کے کلام کی نافرمانی۔ یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ابلیس نے جھوٹ بولا، ابلیس نے گناہ کیا، اور گناہ کی وجہ سے آدم بھی گناہ گار ٹھہرا، خدا کے کلام کا نافرمان ٹھہرا۔ تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا آدم اور ہوا کو باغ عدن سے نکال دیتے ہیں۔ تو جب باغ عدن سے وہ نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس کے جسمانی ملاپ سے پھر ان کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ آدم کے جسمانی ملاپ سے جو نسل پیدا ہوتی ہے، وہ نسل جو ہے اس نسل کے اوپر نافرمانی کا، گناہ کا، موت کا مہر جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ یعنی موت سے موت پیدا ہوتی ہے، گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، نافرمانی سے نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔
تو آدم اور اس کی نسل سے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہیں، موت کے نیچے ہیں اور خدا کے نافرمان ہیں۔ آدم کی نسل جو ہے وہ گناہ، نافرمانی اور موت کے قبضے میں ہے۔ اب آدم اور اس کی نسل جو ہے اپنے جسم کی طاقت سے ان چیزوں سے رہائی نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ گناہ گار بندہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کی طاقت سے اپنے آپ کو راست باز نہیں بنا سکتا۔ جیسے میں یہاں آپ کے ساتھ ایک زمینی مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو بہتر طور پر سمجھیں کہ آپ ایک آم کا درخت لگاتے ہیں، اس کے پھل آم سے ایک بیج نکالتے ہیں اور پھر اسے لگاتے ہیں، اس بیج سے آم پیدا ہوگا۔ آم کے بیج سے کبھی سیب اور انگور پیدا نہیں ہو سکتے، کیوں کہ جیسا بیج ہے ویسا پھل ہوگا۔ اسی طرح جو کام آدم اور حوا نے کیا، ان کے بیج سے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان پر نافرمانی کی مہر لگی ہوئی ہے، ان پر گناہ گار ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے آدم کے بیج سے پاک اور بے عیب انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کی یہ کمی، یہ کمزوری جو تھی، یہ خدا کی نگاہ میں تھی، اور خدا باپ یہ جانتا تھا کہ آدم اپنے جسم سے، اپنی طاقت سے میرے حضور راست باز اور پاک نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنا فضل کیا، اپنا رحم کیا۔ کیونکہ جب ہم پلوس کے خطوط پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا کہ جب ہم کمزور ہی تھے، یعنی جب ہم، وہاں پر جو لفظ کمزور ہے اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ انسان اس قدر کمزور اور لاچار ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے۔ تو جب ہم بے بس اور کمزور تھے اس وقت خدا نے اپنا فضل کیا۔ اور خدا نے یہ فضل کیسے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نئے عہد نامے کی پہلی انجیل جو ہے، جو متی رسول کی انجیل ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھیجتا ہے، اور اس فرشتے کے پاس ایک کلام ہوتا ہے، خدا کا ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب آدم اور اس کی نسل کے جو گناہ تھے، اس نسل میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ تو پھر خدا نے فضل کر کے اپنے کلام کو مقدسہ مریم پر نازل کیا۔ تو مقدسہ مریم پر جب یہ کلام نازل ہوا تو مقدسہ مریم وہی ہے جس کی ماں کا نام حوا ہے، اور حوا نے خدا کے اسی کلام کا انکار کیا تھا۔ اور جب حوا کی بیٹی مقدسہ مریم نے اس کلام کو قبول کیا تو وہ کلام مقدسہ مریم کے جسم میں مجسم ہوا، اور اس کلام کا نام یسوع رکھا گیا، اور یسوع خدا کا بیٹا کہلایا، کیونکہ یسوع مسیح روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ تو جب یسوع روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا تو یسوع مسیح کے بارے میں جب ہم متی کی انجیل اس کے 3 باب میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح دریائے یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیتا ہے تو جیسے ہی وہ بپتسمہ لے کر پانی کے اوپر آتا ہے تو لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی شکل میں اترتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو تثلیث کا جو دوسرا رکن ہے یا شخصیت ہے وہ یسوع مسیح ہے، جس کا اعلان خدا نے آسمان کے دریچے کھول کر واضح طور پر کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو اب بیٹا جو ہے وہ خدا کی قدرت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور ایک جسم لے کر آتا ہے، اور جسم لے کے آنے کا مقصد یسوع مسیح کا یہ تھا کہ وہ جسمانی انسان جو آدم کی نسل میں سے ہیں، جو اپنی ساری کوشش کرنے کے باوجود خدا کی شریعت اور خدا کے کلام کو پورا نہیں کر سکے، یسوع مسیح نے اس ساری شریعت کو، خدا کے سارے کلام کو
اپنے جسم کے وسیلے سے پورا کیا۔ اور جب یسوع مسیح نے وہ ساری شریعت، وہ سارے احکام جو راست بازی کے لیے آدم کی نسل کو دیے گئے تھے، اور آدم کی نسل جسمانی کمزوری کی وجہ سے ان کو پورا نہ کر سکی، تو یسوع نے اس کلام کو اپنے جسم میں پورا کیا، اور آدم کی نافرمانی جو تھی یسوع نے اپنے اوپر لے لی، اور نافرمانی کی سزا جو تھی وہ موت تھی۔ تو یسوع نے جب آدم اور اس کی نسل کی نافرمانی اپنے جسم پر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے اس موت کو جو آدم کے سپرد تھی اپنے اوپر لے کر صلیب پر اپنی جان دے کر آدم اور خدا کے درمیان جو دیوار تھی اس کو گرا کر ان کو آزاد کر دیا، اور کفارے کے وسیلے سے انہیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا۔ خدا نے آدم اور اس کی نسل کے گناہ اپنے اوپر لے لیے یسوع نے، اور اپنی راست بازی آدم اور اس کی نسل کو دے دی۔ تو یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر یہ کام کیا جو کہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ اس لیے باپ جو ہے وہ بیٹے کے وسیلے سے اپنی ذات کو ظاہر کرتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ باپ کی قدرت کو اپنے جسم کے ذریعے دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ تثلیث کا جو تیسرا رکن ہے وہ روح القدس ہے۔ اب روح القدس جو ہے اس کے کیا کام ہیں؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی جب ہم 12ویں اور 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی ان کو جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں آدم کی نسل ہوتے ہوئے، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس کلام کو قبول کرتے ہیں جس کلام کا انکار باغ عدن میں ہمارے باپ دادا ہوا اور آدم نے کیا تھا۔ جس کلام کا انکار آدم اور ہوا نے کیا، جب ہم اس کلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اس کلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وہی حیثیت مل جاتی ہے جو نافرمانی سے پہلے آدم کے پاس تھی۔ پھر ہم انسانی پیدائش سے چھوٹ جاتے ہیں، پرانی انسانی سے نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری جو نئی پیدائش ہے وہ خدا میں ہوتی ہے، کیونکہ لکھا کہ نہ انسان کے ارادے سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ خون سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں جس کو نئے عہد نامے میں نئی پیدائش کہا گیا ہے، اور یہ نئی پیدائش جو ہے یہ روح القدس کے وسیلے سے ہوتی ہے، جسمانی ملاپ سے نہیں۔ جس طرح یسوع مسیح روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوا، اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح کیونکہ باپ سے پیدا ہوا ہے، روح القدس سے پیدا ہوا ہے، تو ہم اسی روح کو جب لیتے ہیں تو ہم روح القدس کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے بھائی بن جاتے ہیں، ہم مسیح کے ہم میراث بن جاتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور یہ عزت بیٹے اور بیٹیوں کی جو ہمیں ملتی ہے یہ روح القدس کے وسیلے سے جو نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں اس کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اب ہم جسمانی پیدائش سے چھوٹ چکے ہیں، پرانی انسانیت سے نکل چکے ہیں، اب ہم نئے انسان ہیں، اور نئے انسان ہم روح القدس میں ہیں، روح القدس میں نئے انسان ہیں، جسم میں نئے انسان نہیں ہیں۔ اب ہم کیونکہ روح القدس میں نئے انسان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ پولس رسول جو ہے وہ اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ تم روح القدس کا مسکن ہو، روح القدس تم میں بسا ہوا ہے، یعنی روح القدس ہمارے جسم کے اندر رہتا ہے، ہم ہر وقت روح کو اپنے جسم میں لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں بات یہ کر سکتے ہیں کہ ہم روح القدس میں ہیں، ہم روح القدس ہیں، کیونکہ روح القدس اگر ہم میں ہیں تو ہم روح القدس ہیں۔ تو باپ، بیٹے اور روح القدس جو ہے یہ تثلیث ہے،
اور اس تثلیث کا جو تیسرا اقانیم ہے، تیسرا رکن ہے، وہ ہم ہیں، کیونکہ روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے۔ اس بات کو بہتر طور پر جاننے کے لیے ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 21 اور 22 آیت پڑھیں گے۔ اگر بھائی وائس آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور اس حوالے کو پڑھیں۔ سر میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا، میں نے آپ نے بولا نہیں مجھے، میں باہر آ گیا ہوں، سوری۔ اچھا چلے، اگر آپ نزدیک ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ ان حوالوں کی چلے میں چلا ان حوالوں کی ایک منٹ جی چلے ٹھیک ہے۔ یہ حوالے جو ہیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے، یہ تثلیث کو جو لوگ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے مکمل کرتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے، اور ہم جو ہیں روح القدس میں ہیں، تو روح القدس ہم میں ہے، تو باپ بیٹا روح القدس یہ ایک ہیں۔ تو اس بات کی شہادت اور اس بات کی گواہی جو ہے یہ یسوع مسیح خود دیتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح میں ایک ہیں، ہم باپ میں ایک ہیں، لیکن تثلیث کے لحاظ سے ہم روح القدس میں ہیں۔ تو روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے، کیونکہ ہم روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم تثلیث کا تیسرا رکن بنتے ہیں، کیونکہ ہم میں روح القدس بسا ہوا ہے۔ تو اس لیے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کی 21 اور 22 جو آیت ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ تصدیق جو ہے یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کرتا ہے۔ جی بھائی وائس آپ گھر آ چکے ہیں کمرے میں؟ جی جی یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 21 اور 22 جی 21 اور 22 ہے، بڑے آرام سے پڑھیں تاکہ سب اسے بہتر طور پر سنیں۔ جی خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اب یسوع مسیح یہاں وہی لفظ جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26 آیت میں استعمال ہوا کہ آؤ ہم آدم کو اپنی صورت پر بنائیں، تو وہی لفظ یسوع جو ہے وہ یہاں استعمال کرتا ہے کہ جس طرح باپ میں اور تو ایک ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہوں اور ہم ایک ہوں۔ بھائی وارث اس کو 21 آیت ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ جی بھائی وائس 21 آیت ایک دفعہ پھر پڑھ دیں۔ جی سوری، میں مائک آن نہیں کیا تھا۔ تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ آمین۔ آمین۔ یعنی یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ہم میں ہوں، یعنی ہم یعنی باپ بیٹا اور روح القدس ایک ہو جائیں۔ تو ہم جب روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں تو باپ اور بیٹے میں ایک ہوتے ہیں۔ تثلیث یسوع مسیح روح القدس کے وسیلے سے پوری کرتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ آپ میں اور مجھ میں موجود ہے۔ ہم تثلیث کا تیسرا رکن بنتے ہیں کیونکہ ہم روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب ہم پولس کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا پولس رسول واضح انکشاف کرتا ہے میاں بیوی کے تعلق سے، بلکہ پیدائش کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح وہ دونوں ایک تن ہیں، یعنی آدم اور ہوا ایک تن ہے، کیونکہ آدم جو ہے اس سے ہوا نکلی ہے۔ اسی طرح روح القدس جو ہے جو یسوع مسیح سے نکلا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں مددگار کے طور پر
रूल कुद्दस बख्शा है ताकि हम उसके वसीले से नए सिरे से पैदा होकर इस जमीन पर खुदा और उसके बेटे का जलाल जाहिर करें और फिर मसीह में और बाब में एक हो जाएं। तो रूल कुद्दस जो है वो तसलीस का तीसरा अकानूम है और रूल कुद्दस जो है वो इस वक्त खुदा की कलीसिया में है। कलीसिया के अंदर रूल कुद्दस जो है वो मौजूद है और कलीसिया को यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन कहा है। जिस तरह पैदाइश की किताब में आदम और उसकी बीवी को एक खानदान बनाया है और एक जिस्म बनाया है, इसी तरह यीशु मसीह और कलीसिया एक हैं, लेकिन देखने में दो हैं। यीशु मसीह अलहदा है, कलीसिया अलहदा है। तो यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है और कलीसिया जो है ये खुदा के रूह को कहा गया है, क्योंकि कलीसिया के अंदर खुदा का रूह है। तो इसलिए यीशु ने कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा है और दुल्हन जो है वो अपने शोहर के साथ जब मिलती है तो वो एक तन होते हैं। इसीलिए यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 21 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह बाप और मैं एक हैं, इसी तरह ये भी हम में एक हैं। तो हम खुदा और बाप में एक हैं। हम तसलीस की मुकम्मल होने की गवाही जो है इस जमीन पर दे रहे हैं। अगर भाई वारिस आप इफ्सियों का खत उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत पढ़ें। इफ्सियों का खत उसका दूसरे बाब की 16वीं आयत। एक मिनट। इफ्सियों का खत उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत। जी भाई वाइस, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोले सर, बाप बोले भी। दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत। दूसरा बाप उसकी 16 है। सॉरी सर, जरा थोड़ी देर लग गई है। चले कोई बात नहीं। उसका 16 है। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। आमीन। अब यीशु मसीह ने सलीब पर जो काम किया था वो यही काम था कि आदम और उसकी नस्ल को, जो खुदा की हजूरी से निकल चुके थे, नाफरमान हो चुके थे, गुनाहगार हो चुके थे, खुदा के साथ मिलाप नहीं कर सकते थे, यीशु ने सलीब पर उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उस जिस्म को, जो जिस्म लेकर यीशु इस दुनिया में आया, और उस जिस्म की तमाम गलतियों खताओं को अपने ऊपर लेकर उस जिस्म की सजा अपने ऊपर ले ली और अपने जिस्म को सलीब पर कुर्बान करके मौत के हवाले कर दिया और मुझे और आपको खुदा के साथ मिलाकर एक कर दिया। अब हम खुदा के साथ एक तन हैं, एक तन है। ये पलूस रसूल इफ्सियों के खत के दूसरे बाब की 16वीं आयत में कह रहा है कि हम मसीह के वसीले से रास्तबाज होकर खुदा के साथ एक तन हो जाते हैं। मसीह ने हमें खुदा के साथ मिला दिया है और ये मिलाप सलीब पर हुआ है। इसीलिए यीशु ने कहा है कि तमाम हुआ। वो सारे अधूरे काम जो इंसान अपने जिस्म की कमजोरी के बायस नहीं कर सका, यीशु ने अपने जिस्म में वो सारे कामों को मुकम्मल करके फतह मंदी का नारा लगाया और मुझे और आपको खुदा के साथ एक कर दिया, एक तन कर दिया। और एक तन जो है ये मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल हुए हैं कि वो दो नहीं एक तन होंगे। इसी तरह यीशु और कलीसिया दो नहीं बल्कि एक तन है, क्योंकि एक तन हो चुके हैं।
रूल कुद्दस के वसीले से। तो जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम रूल कुद्दस के वसीले से नए सिरे से पैदा होते हैं, और हमारी जो नई पैदाइश है ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। हम रूह में पैदा हुए हैं, और रूह जो है ये तसलीस का तीसरा अकनीम है, तीसरा रुकन है, तीसरी शख्सियत है। तो आज हमने बाइबल मुकद्दस में से तसलीस के बारे में बेहतर तौर पर जाना और समझा है, और इस कलाम के वसीले से हमने अपनी पहचान की है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, और दुल्हन जो होती है वो अपने दुल्हा के साथ एक तन होती है, और ये एक तन ईमान से होना है, क्योंकि हमारी पैदाइश रूहानी है, जिस्मानी नहीं। लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ एक तन जिस्मानी कामों के सबब से होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जिस्म के कामों से यीशु मसीह के साथ एक तन हो जाएं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहते। बाइबल कहता है कि जो उस पर ईमान लाता है, जो उसे कबूल करता है, वो रूल कुद्दस के वसीले से नए सिरे से पैदा होकर मसीह में एक तन होता है। तो हम मसीह में एक तन रूह के वसीले से होते हैं, जिस्म की मेहनत के वसीले से नहीं, जिस्म के कामों के वसीले से नहीं, रूह के वसीले से एक होते हैं, क्योंकि हम तसलीस का तीसरा रुकन है, और ये बख्शिश, ये फजल खुदा की तरफ से हुआ है, और इसका वसीला जो है खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को बनाया है। तो हम मसीह के वसीले से उसकी दुल्हन होते हैं, और दुल्हन होने की वजह से हम उसके साथ एक तन होते हैं। इसलिए कुरिन्थियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है कि तुम सब मिलकर मसीह का बदन बनते हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। हम मसीह का बदन है क्योंकि मसीह के साथ रूह के वसीले से एक तन हो चुके हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर हम फर्दन फर्दन जिस्म के अज़ा हैं, लेकिन हम हैं सब एक मसीह में। इसलिए हमें रूल कुद्दस के वसीले से अपनी पहचान करनी है। रूल कुद्दस के वसीले से अपने आप को जानना है कि मैं खुदा के साथ एक हो चुका हूं, खुदा में शामिल हो चुका हूं, खुदा की जलाल का हिस्सा बन चुका हूं, और ये सब कुछ यीशु मसीह के कफारे के वसीले से हुआ है, यीशु मसीह के वसीले से हुआ है। क्योंकि उसकी पसली से जो खून और पानी निकला है, उससे कलीसिया ने जन्म लिया है, और वो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है, और दुल्हन जो है वो अपने शोहर के साथ एक तन होती है। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आपने तसलीस को, बाप बेटे रूल कुद्दस को बेहतर तौर पर समझा है, और खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और आप हमेशा इसी तरह ईमान में कायम रहें, और दुनिया की इंतहा तक खुदा के गवाह ठहरें। बहुत सी जानों के लिए बाइस बरकत, रूहानी तरक्की और निजात का बाइस ठहरें। तो आए चीज़ों, अब हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज कादरी मुतलक खुदा बहरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत सारे इंतज़ाम के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने अपने खादिम के वसीला से हम सब से किया। तेरा शुक्र हो खुदावन, खुदा जलाल के बादशाह, बहरबर के खालिक और मालिक। ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत है खुदावन खुदा, कि तूने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। ए खुदावन खुदा जलाल के बादशाह कादरी मुतलक खुदा, तू अपने खादिम को और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा उनकी खिदमत को बढ़ा, उनके ईमान को बढ़ा खुदावन खुदा। वो खुदावन खुदा दुनिया की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी बख्श खुदावन खुदा। जलाल के बादशाह, ये कलाम हमेशा हमारे दिलो दिमाग, हमारी ज़ुबान पर रहे खुदा।